بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. بات چل رہی تھی خوارج پر، اور کیونکہ بات شروع ہوئی تھی بدعات کے اصل وصول جو ہے وہ کتنے ہیں، 4 فرقے اصل ہیں، اور انہی سے بات نکلتے جاتے ہیں. تو اس میں خوارج پر بات چل رہی ہے کہ تیسرا فرقہ کون ہے؟ خوارج. تو خوارج کا طریقہ معلوم ہے کہ انہوں نے ایک تو ان کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہوتا ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے حضرت علی، ان کے ساتھی امیر معاویہ، ان کے فوج والے، یہ جتنے لوگ تھے کسی بت کی پوجا نہیں کیا تھا، نہ مرتد ہوئے تھے، نہ انہوں نے کوئی گناہ کبیرہ کو حلال دیا تھا، کوئی کفریہ عمل نہیں کیا تھا. لیکن ان کے نزدیک علی سے بڑا کوئی کافر نہیں تھا. علی، معاویہ، عمرو بن عاص، سب کو کافر کرا دیا انہوں نے. وجہ کیا تھی کہ ان الحکم الا للہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا حکم کس کا ہوتا ہے؟ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. اور انہوں نے فیصلہ کس کا قبول کر لیا؟ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری. اسی بنا پر کافر. آیت کا معنی غلط لیا، آیت کا معنی غلط لیا. قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ ان تحکموا بالعدل، عدل و انصاف کے ساتھ تو فإن اللہ یأمر بالعدل، یعنی تم لوگ فیصلہ کیسے کرو؟ عدل کے ساتھ.
فبعثوا حکما من اہلہ، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو 2 حکم، ایک لڑکی کی طرف سے دوسرا لڑکی کی طرف سے، اور دونوں جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو قبول کر لیں، یہ ثابت ہے۔ لیکن ان کی عادت ہوتی ہے کچھ ایک چیز کو پکڑ لیں گے، ایک نص کو، باقی سارے نصوص کا انکار۔ تو ایک نشانی تو یہ کہ ہر ایک کو کافر، اور دوسری بڑی نشانی گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر۔ دوسری بڑی نشانی کیا ہے؟ عملی طور پر دیکھیں گے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے، مرتد قرار دیں گے، پھر ان سے جہاد کا اعلان کریں گے، قتل کریں گے۔ یہ کہتے نہیں میں مسلمان سے نہیں لڑا ہوں، بلکہ کس سے لڑا ہوں؟ وہ تو مرتد ہو گیا۔ اب مرتد کیوں ہوا؟ کوئی گناہ کبیرہ دکھا دیں گے۔ جو ساری لڑائی ان کی ہوگی، ساری مخالفت کس کی ہوگی؟ یعنی ساری لڑائی جو ہوگی وہ کرسی کے لیے ہوگی، اور ساری لڑائی یہ جو کریں گے اہل اسلام سے کریں گے، اہل اسلام سے، انہیں سے لڑیں گے۔ کسی کافر سے ان کا کوئی لینا دینا کبھی نہیں ہوگا۔ یقتلون اہل الاسلام، اہل اسلام کو قتل کریں گے، وَيَدَعُونَ اہل الاوثان، اور کافروں کو، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ ان کی اور نشانیاں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر خدثاء الاسنان، یہ سب تقریباً نوجوان ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ نوجوان، نہ تجربے کار۔ صفحاء الاحلام، عقل مندوں کو بیوقوف کہنے والے، سفیہ کہنے والے۔ اور بہت بڑی چیز جو ہم لوگ سمجھنا چاہیے، اللہ سن فرمایا قرآن کی تلاوت تو کریں گے، اتنی اچھی نماز اتنی اچھی پڑھیں گے، لیکن قرآن حلق کے نیچے یعنی سمجھیں گے نہیں۔ اور دیکھو آج تقریباً یہ ساری چیزیں آپ دیکھ ڈالو، حیرت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں، اپنے ملک کو لے لیں، اپنے ملک کو، مسلم ملک ہے نا، اپنے ملک کے لوگ، یہ اخوانی کیا کہتے ہیں، خارجی ذہن کے جتنے ہوں گے، کبھی وہاں بسنے والے ہندوؤں کے اصلاح کی فکر نہیں کریں گے۔ ساری لڑائی ان کی کیا ہوگی؟ جو برسر اقتدار ہوگا، جو ان کی سیاست پر کے لیے مشکل بنتا ہوگا۔ اب دیکھو انسان، اب اپنے ملک کو دیکھ لیں، ساری گفتگو، ساری تیزی بس خلیجی حکام کو، ان کی تائید کرنے والے ہندوستانی مسلمانوں کو کے خلاف۔ اور اس وقت ہندوستان میں کرنے کا کیا کام ہے اور کیا وہ کرنا چاہیے، اسلام و مسلمان کس پریشانی میں ہے، اس کے متعلق ایک لفظ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سمجھا؟ ان سے دوستی ہوگی۔ تو یہ آج بھی ان کی ساری علامات تقریباً ظاہر ہیں۔ ان کو پھر اس میں بھی ان کے کیا ہوں گے، وہ مختلف فرقے بنتے جائیں گے۔ یہ تو اصل بنیادی ہے نا، خارجی فرقہ اصل۔ اس کے علاوہ ان میں بھی کیا نکلتے جائیں گے، بہت ہی زیادہ فرقے نکلتے جائیں گے۔ اب وہ فرقے کچھ رہیں گے تو اسی نظریے کے۔ بعض سلف نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھو ان کے اندر تھوڑا تھوڑا اعتراض، یعنی آپس میں جھگڑیں گے، الگ جماعت بنا لیں گے کرسی کے لیے، تھوڑا سا اختلاف ہوگا، لیکن مین جو عقیدہ ہے اس پر سب متفق ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کتنی جماعتیں بنی، کتنے لوگ نکلے،
مولانا ابوالعلا مودودی نے قائم کیا تو کتنے نکلنے کے بعد ایک جماعت مولانا وحید الدین خان نے بنایا، ڈاکٹر اسرار احمد نے بنایا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں نے بنایا. نام اپنا اپنا الگ تو کر لیے، لیکن کسی مصلحت پر کسی بات پر اختلاف تو ہوگا، لیکن مین مقصد جو ہے وہ سب کا ایک ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا. تو ان کے اگر وہ آپس میں الگ ہو جائیں، چھوڑ دیا ان کو، تو یہ نہ سمجھو کہ ہاں وہ صحیح منہج پر آ گیا. منہج غلط ہوگا، ہو سکتا ہے ہاں اس سے کسی بات پر اختلاف کر کے اپنا ایک بنا لو. ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں. مین چیز جو ہے خروج کا وہ بالکل تقریباً ایک ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں یہ اختلافات ان کے آپس میں ہوتے رہتے ہیں. اب ان کے آپ فرقے دیکھیں، یہ جو ان میں جو اپنا الگ الگ ہوتے جاتے ہیں، خوارج کے ہو گئے نا، ان کے مقابلے میں جو آتے ہیں، یعنی چوتھا خطرناک فرقہ وہ مرجیہ کا ہے. 3 ہو گئے نا، رافضہ، قدریہ، خوارج، اور چوتھا کیا ہے؟ مرجیہ. اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. مرجیہ کا مرجیہ کے معنی ہوتے ہیں اصل میں مؤخر کر دینا، پیچھے ہٹا دینا. سمجھ گئے نا؟ اصل میں ہمیشہ ارجا یرجی ارجان، اس کے معنی کیا آتا ہے؟ مؤخر کر دینا. قرآن میں ہے بھی اسی معنی میں ہے، کسی چیز کو وقت سے کیا کر دینا، کسی چیز کو پیچھے ہٹا دینا، اس کے کیا کہتے ہیں؟ مرجیہ. مرجیہ کو مرجیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے. کیا ہے؟ بات ہے الگ، دونوں الگ، ایک چیزیں نہیں، الگ الگ ہے. ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بعض اعتبار سے خوارج کے اپوزٹ ہیں، بالکل الٹا. خوارج اگر کسی نے عمل چھوڑا تو کافر، گناہ کبیرہ کا مرتکب، اور مرجیہ بالکل کیا آپاد، اگر عمل نہ کرے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. اعمال کو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان سے الگ کر دیا. مسلمان ہونے کے لیے عمل ضروری نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیا کافی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا رہا اس کو پہلے سمجھیں. ایمان، اعمال ایمان میں شامل ہیں، اعمال ایمان میں شامل ہیں. اس کی ایک مثال ذرا دیکھیں. قرآن پاک میں آیت ہے، قرآن پاک میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا آپ نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ کی کیسے شجر طیبہ سے دی ہے؟ شجرہ، درخت کیسا، یعنی کلمہ طیبہ کی مثال تشبیہ کس سے دی ہے اللہ تعالی نے؟ شجر طیبہ سے. کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت
اس کی اصلیں کس کی؟ شجر طیبہ کی جڑیں ثابت گڑی ہوئی، وفرعھا اور اس کی شاخیں اوپر کی طرف ہیں. تو اتی اوکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا رہتا ہے. دیکھیں یہاں درخت کو کلمہ طیبہ کی تشبیہ کس سے اللہ نے دیا ہے؟ درخت سے. اب شجر درخت جو ہے جڑیں جو اندر گئی ہیں وہ درخت سے جدا نہیں ہوتی، درخت میں شامل ہے. ہاں اس کی شاخیں اوپر ہیں تو شاخیں بھی درخت کے اندر ہیں، باہر نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے. نام تو الگ الگ ہے لیکن درخت کی شاخیں بھی درخت کے اندر ہیں، شامل ہیں. اس کو سمجھیں. اس درخت والی مثال تو بہت آسانی سے مرجئہ کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، اور آج بھی اس کی بڑی ضرورت ہے دوستو، عقیدے کی بات ہے. اب درخت میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، شاخ، تنے، پتے، ٹہنیاں، سب ہے نا اس میں، کوئی الگ نہیں، سب مل کر کے ایک درخت. اللہ نے فرمایا یہی کلمہ طیبہ کی مثال ہے. یعنی کلمہ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں، عبداللہ بن عباس اس کی شاخوں سے مراد اس کے عمل. تو اعمال کہاں ہیں؟ کس میں؟ شاخ. اور شاخ باہر نہیں ہوتی بلکہ درخت کا حصہ ہوتی. ایک بڑی پیاری دلیل. دوسری دلیل حدیثوں میں آئیں اور قرآن پاک میں بھی ایسے ہی بہت ساری چیزیں. حدیث میں حدیث جبرائیل آپ گھروں کریں. پہلا سوال کیا تھا؟ مل ایمان، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، وان محمد وانی رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. ہے نا. سوال کیا ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ تو اللہ سن فرق کہ نہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا بس اسلام، اس کو نہیں. فرمایا شہادتین کا اقرار کرنا اتنا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج یہی سب نہ سمجھنے کی بنا پر تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے تو آدمی بہت کچھ بہانہ بنا لیتا ہے. یہ تو شجر کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. آپ نے آگے کیا فرمایا؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو لازمی چیز ہے. جبرائیل امین کہتے مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے 5 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا بتایا؟ اسلام. اس سے بھی آگے بڑھو، پوری حدیث پر ذرا غور کرو، پوری حدیث پر. پہلا سوال کیا تھا؟ مل ایمان، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. دیکھیں ایمان کے 6 ارکان ہیں. صدقتا. پھر دوسرا سوال مل اسلام، تو 5 چیزیں، شہادتین کا اقرار، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ارکان 5، ارکان 5 پوری. پھر اس نے کیا، فرشتے نے کیا پوچھا؟ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ،
ٹھیک ہے نا. پھر چوتھا سوال متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نہیں جانتا. جتنا آپ جانتے ہو اتنا سائل مسلم دونوں جانتے ہیں. ہاں اس کی علامتیں معلوم ہو گئے نا، ایمان، اسلام، احسان، قیامت، ساری چیزیں ہی نہیں. اب ذرا سنیں. اس کے بعد جبرائیل امین اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کون ہے، کیونکہ ابھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ کون آیا ہے. سب لوگ دوڑے، ابو ہریرہ، عمر فاروق، بہت سارے لوگ دوڑے. کچھ لوگ تو چلے گئے، نہیں ملا آدمی. سائل ابو ہریرہ پلٹ کر کے آئے، عمر بھی آئے. تو اللہ رسول نے پوچھا کیا میرا نئے لفظ پتہ نہیں کہاں، فرمایا نہیں جاؤ، نہیں ملے گا. وہ جبرائیل امین تھے. فضا کا جبرائیل آتا جا یعلمک اتاکم یعلمکم دینکم، یعلمکم، اور نہیں تم کو نہیں ملے. وہ جبرائیل امین تھے، آئے تھے، سوال کر رہے تھے تاکہ میں جواب دوں، تاکہ تم کو تمہارا دین، یعلمکم دینکم. دیکھیں سب کا آخر میں اللہ کے رسول نے ایک جملے کیا، تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. پتہ چل گیا کہ دین کیا ہے. یہ اعمال ایمان میں شامل ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے. اس کے علاوہ بہت قرآنی آیات، حدیث، حد سنا ہوگا. پوچھا گیا، قرآن کو آپ دیکھ لیں، سورۃ البقرہ کی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آگے چلے جائیں. حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر، تقوی، دین کی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ بھائی سچے مسلمان یہ ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے مسلمان. تو آیا اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کے نزدیک صحابہ، تابعین، سب کا اس پر اتفاق، جب تک یہ فرقے نہیں بنے تھے سب کا اس پر اتفاق تھا کہ ایمان اعمال میں شامل ہے. اعمال ایمان میں شامل ہے. اسی لیے بڑی مشہور حدیث اہل علم نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ آپ بتائیں سب سے افضل اعمال کیا. دیکھیں سوال کس کے بارے میں ہے، عمل. آپ نے جواب کیا، ایمان باللہ، ایمان باللہ سب سے بڑا عمل ہے. ہاں بھائی سمجھ رہے ہیں نا. یہاں سوال کس کے بارے میں ہے، اعمال، اور اللہ نے جواب کیا دیا، ایمان سے. اگر ایمان عمل میں شامل نہ ہو، اگر ایمان میں عمل شامل نہ ہو تو اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول نے جواب درست نہیں دیا. جواب تھا ای الاعمال، اور آپ نے جواب کیا دیا، سوال تھا ایمان کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، ای الاعمال افضل، اور افضل الاعمال ایمان باللہ. دیکھیں اس طرح سے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث سلف کا، شافعی کا، مالکی کا، حنبلی کا، سب کا اس بات پر اتفاق رہا کہ ایمان اعمال میں، اعمال ایمان میں شامل ہیں. ایک اس کا جز ہے، الگ چیز نہیں ہے. دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے، امام اللہ لقائی وغیرہ نے نقل کیا، ایک دن ایک اہل الحدیث امام حماد درس دے رہے تھے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، طلبہ بھرے پڑے ہیں. کہتے ہیں
حماد جو اس وقت امام اہل حدیث سمجھے جاتے تھے آئے اور بیٹھ گئے، اور بہت سارے طلباء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے. تو اس میں ایک طالب علم کچھ ہوتے ہیں نا، اچھا موقع دیکھا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایمان اعمال ایمان میں شامل نہیں، الگ ہے، الگ ہے. یہ نہیں کہتے عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن شامل نہیں. اور امام حماد کیا کہتے تھے؟ شامل ہے. تو کسی طالب علم نے سوال کر لیا، سمجھ گئے نا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حماد سے پوچھا، حماد بتائیں ایمان اعمال میں داخل ہیں، ایمان میں اعمال داخل ہیں؟ تو انہوں نے وہی حدیث پڑھ دی، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ قال ایمان بالاسلام. جواب دے دیا. تو طالب نے کہا عجب یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ ذرا آپ جواب دیں. تو ڈانٹا، کہا اب حدیث پڑھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بات ختم ہو گئی. تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ایمان اعمال میں. ایک حدیث سنا دیتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں تو کبھی اشکال نہیں ہوگا. اللہ رسول نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ. شعبہ کس میں ہے؟ شامل ہوتا ہے نا اس میں. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول نے ایمان کو شاخوں والا قرار دیا. پتہ چلا گیا بہت ساری چیزیں مل کر کے کیا ہوتی ہیں؟ وہ شاخیں. شاخ کا لفظ الایمان بضع وسبعون شعبہ، ادناہا اعلاہا لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق. سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ بڑی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجے کی تکلیف دہ چیز. دیکھو سبحان اللہ، تکلیف دہ چیز کو راستے صاف کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. پھر والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے. دیکھیں یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اعمال، ایمان میں اعمال یا اعمال ایمان کا ایک حصہ ہے، شامل ہیں، داخل ہیں اس کے اندر. جب آپ نے اتنا سمجھ لیا تو ہاں ایک مسئلہ اور سمجھیں. اب اگر آدمی ایمان کو سمجھ لے کہ ایمان میں اعمال شامل ہیں، یا وہ درخت والی مثال سمجھیں. درخت 70 شاخیں اللہ رسول نے بیان فرمائی. ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ 70 سے زیادہ شاخ. جانتے ہو دیہات کے رہنے والے ہوگا، یہاں بھی روڈوں پر درخت ہیں. درخت کے چند پتے بھی توڑ لو تو بہرحال درخت میں پتوں میں کمی تو آ گئی. گرچہ درخت موجود ہے لیکن بہرحال کمی آ گئی. پوری شاخ آپ نے توڑ لیا، شاخ درخت میں کمی آ گئی. طوفان چلا، چند ٹہنیاں ٹوٹ کر کے گر گئی، بہرحال درخت میں کمی آ گئی، لیکن درخت درخت ہی ہے. اور اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. ہمارے یہاں بر صغیر میں خاص طور سے جن علاقوں میں نیم کا مسواک کیا، داتون مسواک کیا کرتے ہیں، وہاں لوگ مسجد بناتے تھے تو مسجد کے بازو میں نیم کا درخت بھی رکھ دیتے تھے، لگا دیتے تھے تاکہ نمازیوں کو مسواک ملتے رہے. اب آپ بتائیں، آپ نے مسجد میں ایک نیم کا درخت لگایا اور روزانہ 5 آدمی ایک ایک مسواک توڑے تو ہفتے بھر میں درخت کا کیا حشر ہوگا؟ ہاں
کمی ہوئی کہ نہیں؟ ایک دن میں تو کچھ کمی نہیں، لیکن برابر اس سے توڑتے رہے تو کمی نظر آنے لگتی ہے۔ ممکن ہے ایک دن ایسا آ جائے کہ شاخ ختم ہو جائے، لوگ کہیں ارے اللہ کے بندے اب تو تنا رہے گا، سب تو تم نے ختم کر دیا مسواک توڑ کر کے۔ درخت تو رہتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں۔ ایک ایک پتا، ایک ایک شاخ توڑتے جائیں گے اتنی کمی واقع ہوتی جائے گی۔ ایسے ہی ایمان، ایک چیز چھوڑ دینا کچھ فرق تو نہیں محسوس ہوتا، لیکن ایسے ایک ایمان کی، دین کی ایک ایک بات چھوڑتے جائیں تو ایمان کی شاخیں ختم ہو جائیں گی، صرف تنا باقی رہ جائے گا۔ اور صرف تنا باقی رہے گا تو نہ پتے ہوں گے نہ پھل ہوگا۔ کیوں؟ پھل کے لیے اکثر درخت ایسے ہیں تنا نہیں بلکہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ شاخیں ہوتی، لیکن تنا ہے، درخت ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ اگلی بات سن، اگر ایمان میں اعمال شامل ہیں جیسے کہ کتاب و سنت سے دلائل ہیں تو عقیدہ ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور واقعی ایمان گھٹتا بڑھتا۔ وہی ذات تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان والوں پر جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا، ایمان بڑھ جاتا ہے فطری طور پر۔ یہ دو عقیدے اہل سنت کے ہیں، لیکن مرجئہ ان دونوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب اعمال ایمان میں شامل نہیں تو کتنا بھی عمل چھوڑے گا ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ارے بات سمجھے نا، کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ تعجب کریں گے آپ لوگ، تعجب کریں گے۔ اسی سے ایک مسئلہ اور نکلا ہے، دیکھو فرقے کیسے نکلتے ہیں۔ مرجئہ بات چل رہی نا، جب کہیں ان مرجئہ نے کہا اعمال ایمان سے الگ ہیں، ایمان میں داخل نہیں، تو ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بڑھ کر کے ضد میں اتنا آگے بڑھ گئے، کہتے ایمانی کا ایمان جبرائیل، ایمانی کا ایمان ابی بکر، میرے ایمان اور ابو بکر کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمانی کا ایمان جبرائیل، ہمارے اور جبرائیل امین کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ بھائی ابو بکر کیا کرتے تھے؟ اللہ کو مانتے، میں بھی مانا، قرآن پر ایمان رکھتے تو میں بھی ایمان رکھتا ہوں، نماز پر ایمان رکھتے تو میں بھی رکھتا ہوں، رسول پر ایمان رکھتے تو میں بھی ایمان رکھتا ہوں۔ میں کہاں نہیں ایمان رکھتا؟ ساری چیزیں جس پر اب وہ جتنے پر ابو بکر ایمان رکھتے تھے ہم بھی رکھتے تھے، ایمان تو دونوں کو برابر ہوا۔ ایمانی کا ایمان ہے ابی بکر، نہیں فرق محسوس ہوا، سمجھا نا؟ ایمانی یہ بھی نص کے خلاف، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پھر وہ مشہور حدیث بھی رد ہو جاتی ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہ نہیں، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ کون سی حدیث؟ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ مَن رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جس نے جو برائی دیکھا اگر برائی مٹایا، ہاں تو اس کیا کہ جہاد کی۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو ہاتھ سے برائی مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا زبان سے مٹائے۔ یہ کیا دونوں برابر ہوں گے ایمان میں؟ دونوں میں فرق ہے۔ تیسری چیز آگے آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو زبان ہاتھ سے، وہ زبان سے طاقت نہیں تو فَبِلِسَانِهِ، تو کیا کرے وہ؟ زبان سے مٹائے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے ادنا درجہ۔ پتا چلا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے،
عمل سے ایمان گھٹتا اور عمل چھوڑنے سے بڑھتا ہے. نہیں سمجھا؟ فرق ہوا نا. وذالک اضعف الایمان. اور دوسری روایت میں ولیس ذالک وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان. آپ اس کے بعد اگر دل سے بھی نہ برا سمجھا، نہ ہاتھ سے مٹایا، نہ زبان سے مٹایا، نہ ہاتھ سے دل سے برا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں. یہ دلائل ہیں کہ ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور اعمال ایمان میں شامل. خوب اچھی طرح سمجھ گئے؟ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں اب؟ ہاں چلو. مرجیہ نے اعمال کو ایمان سے دور کر دیا. ان کے ہاں ایمان ایک جامد چیز ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ویسے ہی جاہل کا بھی ایمان، عالم کا ایمان دونوں برابر. اور انہوں نے جیسے کہا ہمارا ایمان اور ابو بکر کا ایمان دونوں کا کیا ہے؟ برابر ہے. بلکہ اور آگے بڑھ کے ہمارا ایمان جبرائیل امین کے ایمان کے برابر ہے. یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو کیوں انہوں نے کہا اعمال ایمان میں شامل ہیں؟ تو اب برائی کرنے سے ایمان گھٹے گا نہیں اور نیکی کرنے سے ایمان بڑھے گا نہیں. آئی بات سمجھے؟ اب آگے بڑھو. دیکھو یہ کہتے ہیں انسان مومن ہے ولو لم یعمل، گرچہ عمل نہ کرے، چاہے سارا عمل چھوڑ دے، لیکن بہرحال وہ مومن رہے گا. روزہ، نماز، حج، زکات کرے یا نہ کرے، وہ ایمان باقی رہے گا، مومن رہے گا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اور یہ ان میں بھی کئی فرقے بن گئے. یہ تو مرجئہ سمجھ گئے نا. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. مرجئہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اعمال ایمان میں شامل نہیں ہے، دونوں دو چیزیں ہیں. سمجھ گئے نا. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور کہتے ہیں اگر ایمان میں اعمال شامل تھا تو وعملوا الصالحات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں آئی بات سمجھیے نا. تو دونوں الگ دو چیزیں ہیں. لیکن یہ اس وقت حالت ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں جب دین کو کتاب قرآن کی کسی آیت کو حدیث کے روشنی اور صحابہ کے فہم کے مطابق روشنی میں نہ سمجھیں تب اپنے سے. اب یہاں عربی گرامر اب سوچنا چاہیے کہ عطف جو ہے کوئی یہ مغایرت ہی کو نہیں چاہتا، بلکہ کبھی کسی چیز کو تھوڑا سا الگ کر دیتے ہیں کسی وجہ کی بنا پر. مثال کل من کان عدوا لجبریل و آگے وہ آگے ملائکہ نہیں ہے تو نا ملائکہ ہے نا. اب آپ ذرا سوچیں جبرائیل بھی فرشتہ، میکائیل بھی، اور آگے فرشتے میں تو شامل تھے، لیکن ذرا یہ بڑے تھے اس لیے اللہ نے ان کو ان سے الگ کیا. پتہ چل گیا ایسا نہیں کہ ہاں دونوں دو الگ چیزیں، دونوں ایک ہی ہیں، لیکن واو ہر جگہ ڈفرنس بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، کبھی کسی اور وجہ سے بھی آ جاتا. آگے بات سمجھ میں نا. چلو یہ اب ان میں جو فرقے بنے سب ان کے بھی کئی قسمیں ہو گئی. سب سے خطرناک اس میں جہمیہ ہے. کیا ہے؟ جہمیہ. جہمیہ
ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ایک شخص جعد ابن درہم تھا. جعد ابن درہم، جعد جیم عین دال، جیم عین دال، جعد ابن درہم. یہ فرقہ جہمیہ کا بانی ہے اور مرجیہ کا سب سے بدترین فرقوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. اس نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کیا. ادھر سمجھنا، صفات کا کیا کیا؟ انکار کیا. اللہ تعالی صفات والا ہے نا، علیم ہے، خبیر ہے، رحیم ہے، غفور ہے، مالک ہے، خالق ہے، بہت ساری صفات والا ہے نا. اس نے ساری صفات کا انکار کیا. اللہ بالکل ایک جیسے ہندوؤں کی مورتیاں ہوتی نہ سنتی ہے نہ کھاتی، بس ایسے ہی بنا دیا اس نے. اتنا زیادہ. یہ نام کیا تھا؟ اور جب یہ اختلاف کیا تو لازمی چیز ہے مرجیوں کا دور، پھر اسلامی فرقے بعد شروع ہو گئی تھی، تو اسی اپنے فرقے کے بلبوتے سیاست میں بھی دخل دینے لگا. اور سیاست میں دخل دینے کے بعد اپنے نظریے کو اچھی انداز میں، اب سمجھتے ہو سیاست میں آ جانے کے بعد تو اسٹیج مل جاتا ہے نا، لیڈرشپ، اب اس کو پھیلانا شروع کیا. اور اس انداز سے اس نے پھیلانا شروع کیا کہ حجاج ابن یوسف اور خالد بن کسری جو عراق کا حاکم تھا، اس کے خلاف باقاعدہ پارٹی بازی شروع کر دی. پارٹی بازی شروع کر دیا. کس نے؟ جعد ابن درہم، جو فرقہ جہمیہ کا کیا ہے؟ مین ہے، بانی. جب اس نے اس طرح سے سیاست میں آ کر کے بغاوت کرنا چاہا اور سارے مسلمانوں کو مرتد اور کافر قرار دے کر کے یہ لوگ صحیح نہیں، ہنگامہ کرنا چاہا اور پارٹی بنا لی، تو حجاج بن یوسف نے حکم دیا اور حاکم عراق خالد جو تھا، خالد تھا نا، خالد قسری، گورنر عراق کا، اس نے اس کو پکڑا اور اسے ختم کر دیا، اس کو قتل کر ڈالا 128 ہجری کے اندر. 128 ہجری میں اس کو ختم کیا. یہ ختم ہو گیا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ عید کی نماز پڑھائی خالد قسری نے، گرفتار کر رکھا تھا اس کو، اعلان کیا عید خطبے میں، جاؤ اپنی اپنی قربانی کرو، میں اس اسلام کے دشمن جس نے صفات باری کا انکار کیا، ہم اس کی قربانی کریں گے، اور ذبح کر کے ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ چلو، لیکن خالد قسری جعد بن درہم جو تھا، یہ تو باقاعدہ اپنا تبلیغ کرتا رہا. تھوڑی سی غلط اختلاف ہو گیا، تو یہ جعد بن درہم سیاسی پارٹی مر گیا. تو اس کا ایک شاگرد تھا جہم بن صفوان. کیا تھا؟ بانی اصل میں کیا ہے؟ جعد بن درہم.
لیکن ایک فرقے کی تبلیغ جس نے شروع کی، جہم بن صفوان، جہم، ہاں جہیم والا نہیں، جہنم والا جہنم والی، ہاں، اس کو پکڑا اور پھر عید کے دن جہم بن صفوان کو قتل کر دیا گیا۔ تو چونکہ تبلیغ جو کی تھی، اس کو آگے بڑھا اس مذہب کو، اس کا نام کیا تھا؟ جہم بن صفوان، اسی لیے اس کا نام کیا پڑ گیا اس فرقے کا؟ جہمیہ۔ آگے بات سمجھ لیں، یہ تو ہے جہم بن صفوان۔ ان کا جو عقیدہ تھا، بات کیا چل رہی تھی؟ یہ بھی کن سے نکلے ہوئے ہیں؟ ان کا جو بدترین قسم کا فرقہ ہوتا تھا خوارج کا، مرجیہ کا۔ لیکن اب بتاؤ، ذرا یاد رکھنا، مرجیہ اور مرجیہ سے نکلے، مرجیہ کیا کہتے تھے؟ مرجیہ کہتے تھے کہ اعمال شامل ہے۔ تو اس نے جب صفات کا انکار کیا، تو صفات کا انکار کرتے کرتے جہمیہ نے اتنا آگے بڑھ گیا اعمال کے بارے میں، اتنا آگے بڑھ گیا، کہا کہ ایمان کے لیے، نجات کے لیے عمل تو داخل ہے ہی نہیں، زبان سے اقرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی وہ تو زبان سے اقرار کرتے تھے نا، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار۔ کون؟ پہلے جو مرجیہ تھے جن کا تذکرہ ہوا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا آگے بڑھ کر کے؟ جہمیہ صفات کا بھی انکار کیا، اور عقیدتاً عملاً وہ جو مرجیہ کا عقیدہ تھا اس میں ایک قدم آگے اور بڑھ گئے، اور کہتے ہیں کہ عمل کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، ایمان میں ہے ہی نہیں، زبان سے اقرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں یقین آ جائے بس، دل پہچان لے، کیا ہو جائے؟ جس شخص نے اسلام پہچان لیا، سمجھ گیا کہ ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسلام برحق ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہی معرفت جو ہے، پہچان لینا، علم ہونا، اتنا ہی کافی ہے مسلمان ہونے کے، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں؟ نہیں سمجھ آیا؟ فرق ہوا؟ پہلا کیا تھا؟ ایمان میں اقرار بھی ضروری ہے اور عمل بھی ہے۔ ہاں، اقرار بھی ہے، معرفت تصدیق بھی ہے دل سے، اقرار بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن عمل ایمان میں شامل نہیں، ایک الگ چیز ہے۔ عمل جتنا کرے گا ثواب پاتا، لیکن ایمان اس کے اندر ہے۔ لیکن یہ جہمیہ، انہوں نے تو غضب کر دیا، کہتے ہیں اقرار کی بھی ضرورت نہیں، صرف معرفت یعنی پہچان، اتنا علم ہو گیا کہ واقعی اللہ ہے، اللہ خالق مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، سمجھ گئے نا؟ جنت جہنم ہے۔ اب اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، قبول کرنے کو تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ نجات کے لیے کیا بھی مومن ہو گیا۔ یہ نقطہ نہیں سمجھا گیا، یہ بڑا خطرناک، پورا سمجھ لیجیے نا، آیا سمجھ میں؟ یہ عقیدہ بڑا خراب ہے۔ مثال کے طور پر اس عقیدے کو مانا جائے تو فرعون بھی مسلمان ہے۔ کیوں؟
قرآن نے بتایا کہ فرعون اور اس کی قوم جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعدوا، خوب اچھی طرح سے پہچان لیا تھا. تو فرعون کو کافر کہنا، اور یہی لوگ ہیں جب اسی میں تصوف مل جاتا ہے تو آگے بڑھ کر کے سب مسلمان نظر آتے ہیں، پھر وحدت الوجود کا وجود چھوٹ جائے. یہی دیکھو، اس عقیدے کو سامنے رکھیں گے تو فرعون کافر نہیں ہو سکتا، بلکہ ہندو بھی کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ ہندو بھی رام کے لیے جان دے، رام مندر بنائے، سب کچھ کرے، لیکن سمجھتا ہے کہ ہاں رام کسی کا زکام بھی دور نہیں کر سکتا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کبھی مندر کے سامنے جھاڑ پھونک کے لیے کوئی ہندو اپنے مریض بچے کو لے کے نہیں جاتا. صرف کہاں آتا ہے وہ؟ مسلمان. اس کو تو پہچانتا ہے نا، ہندو پہچانتا ہے نا. تو دیکھو آگے بڑھو، پورے قرآن پاک میں یہودیوں پر مغضوب علیہم، قرآن نے بتایا کہ یہودی اللہ کو پہچانتے، آخر یعرفونہ کما یعرفون، زبان سے انکار کریں کوئی بات نہیں، جہمیہ کے نزدیک مومن نہیں کیوں پہچانتا ہے. دیکھو کتنا خطرناک. اسی لیے کہا جاتا ہے عقیدے کا پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن مشکل کیا ہے آج؟ بھائی ٹھیک ہے وہ غلط ہے تو آپ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ لوگوں کو کے سامنے آپ کو کہنے کیا، اگر وہ جا رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جانے دیں، روکتے کیوں اس کو؟ جانے دیں، وہ بھی دین کی باتیں کرتا ہے. آدمی یہ نہیں سمجھتا، یہ حالت ہوتی ہے. چلو یہ ہو گئی بات. دوسرا فرقہ ہے اشاعرہ. کیا؟ اشاعرہ. کن کا؟ مرجیہ کا. کیا ہے؟ اشاعرہ. پہلا جامعہ، دوسرا اشاعرہ. اشاعرہ ان کے بھی طبقات ہیں. ابو اشعری جو ہیں اشاعرہ میں، ان کے اندر بھی طبقات ہیں. اشاعرہ مرجیہ کا دوسرا فرقہ اشاعرہ. یہ کہتے ہیں الایمان هو الاعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح يكفي انه يعتقد بقلبه فقط. یہ بہت باریک فرق ہے دونوں میں. اشاعرہ کہتے ہیں، اشاعرہ کا ایک دوسرا فرقہ جو ہے مرجیہ کا اشاعرہ، یہ کہتے ہیں دل میں اعتقاد رکھنا یہی ایمان کے لیے کافی ہے. آدمی مومن بن جاتا ہے، زبان سے کہنا اور اپنے اعضاء سے عمل کرنا اس کے لیے شرط نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ فرق ہوا مجسمہ میں اور اشاعرہ میں؟ کیا کسی کے ہاں عمل نہیں ہے؟ دونوں کے ہاں زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے. دیکھو جہمیہ میں کیا تھا؟ جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ گئی، بس پہچان آ گئی کہ ہاں اللہ، جیسے فرعون یہودی، ہاں ایک ان کا عقیدہ جہمیہ کا، اور اشاعرہ ان کا بھی اسے ملتا جلتا. زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے ظاہری اعضاء اعمال بالجوارح نہیں، ظاہری طور پر عمل کرنا بھی اسلامی احکام نہیں، بس اعتقاد ہونا ضروری ہے. دونوں ایک ہی ہوئے نا؟ نہیں، فرق ہے. وہ معرفت ہے اور یہ اعتقاد ہے. معرفت سے پہچان کو کہتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. معرفت پہچان، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ ہاں اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ، چاہے مانے یا نہ مانے، عقیدہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن صرف معرفت ہے.
لیکن یہ والا جو ہے اشاعرہ نہیں، معرفت کے بعد اس پر اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ واقعی ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. باقی جتنا اب اس کے ساتھ اگر کوئی ملاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. ان کے ہاں صرف معرفت تھی، ان کے ہاں معرفت کے بعد کیا ہے؟ عقیدہ. یہ کس کے ہاں؟ اشاعرہ کہتا ہے. تو یہ اشاعرہ میرے خیال سے اس پر رہنے دیتے ہیں، باقی آئیں گا. چلیں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج یہ فرقہ بہت ہی زیادہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.